السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین ایکشن پوائنٹ۔ ناظرین، آج پھر غداروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا جو بڑا مذاق کا خیز مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی کہ چند گھنٹوں کے اعلان پہ یہ عوام کا جمع غفیر ہم نے جمع کر لیا۔ اگر سوچو کہ ہم نے پھر اس طرح کی کوئی اگر کیمپین چلائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو میں صرف مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی باتوں پہ ایک تو ہنسی آ رہی ہے، اور دوسری بات میں آپ کو یاد دلا دوں، پچھلے دو تین ہفتوں سے آپ اسی چکر میں لگے ہیں، کسی طرح مہاجر ووٹر کو نکالیں، مہاجروں کو نکالیں۔ یہ جو انضمام، دڑے بندیاں جو آپ لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا کہ کسی طرح لوگ آئیں، الیکشن کمیشن کے باہر ہم کھڑے ہوں اور ہماری واہ واہ ہو جائے۔ واہ بھائی، مہاجر متحد ہو گئے ہیں اور دیکھو کتنی عوام ان کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ روڈ جام، رستے جام، پہیا جام، بھائی کراچی پورا بند کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اتنا بڑا احتجاج کر لیا۔ در حقیقت چند سو لوگ تھے، 200 300 250 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ تو آپ کے لوگ نہیں تھے۔ اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ آپ کے پاس ضیاء کالونی کے لوگ تھے، جو پیڈ لوگ تھے آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ضیاء کالونی کورنگی سے آپ کو کس نے لوگ نکال کے دیے، کس نے جمع کر کے دیے اور کن شرائط پہ جمع کر کے دیے۔ یقیناً آپ کو اب اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون تھے وہ لوگ، کون شخص جن لوگوں نے آپ کو یہ جو 200-400 لوگ بھی نکال کے دیے اور کن شرائط پہ۔ شرائط عوام بہتر جانتی ہے۔ بہرحال آپ بار بار اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مہاجر کی بات نہ کیا کریں۔ آپ مہاجروں کے ترجمان نہیں ہو، آپ مہاجروں نے اپنا قائد آپ کو نہیں مانا۔ جب مانیں گے نا پھر دیکھیں گے، ابھی تک تو نہیں مانا۔ آپ جو اپنے ذاتی مفادات، جب تمہارا اتنا بھی دل دکھتا ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا آپ ہوں، اگر اتنا ہی دل دکھتا ہے، اتنا ہی پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے، تو کیوں ان کے اتحاد کا حصہ بنے؟ چھوڑ دو۔ چلو حکومت نہیں گرانا چاہتے کہ ملک میں عدم استحکام آئے گا، یہ ہو جائے، معاملات اور مزید خراب ہو جائیں گے، تو بھائی آپ ایک کام کرو، آپ وزارتیں چھوڑ دو۔ وزارتیں چھوڑ کے حکومت کو پریشر میں لو اور اپنی چیزیں مناؤ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ اور 2018 کا الیکشن انہی حلقہ بندیوں پہ آپ لڑ چکے ہیں، انہی حلقہ بندیوں پہ۔ وہ الگ بات ہے کہ بدترین شکستیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو۔ اب اس کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی ایک بڑا دورانیہ تھا، آپ اس میں بات کرتے حلقہ بند، جس طرح ابھی سختی دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یہ اس ٹائم سے آپ سختی دکھاتے، الیکشن پر کمیشن کے باہر آنا تھا اس ٹائم پہ آتے۔ آج آپ کے عوام بالکل ساتھ کھڑی ہوتی، آج نکلتے عوام، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم کیمرہ پھینک کے، مائک پھینک کے، ہم آپ کے کارکنوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے اگر آپ آٹے کے مدعے پہ نکلتے، جو ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے مدعے پہ نکلتے، مگر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو سستے سستے ایکٹر بھرتی کرے ہوئے ہیں، وہ فاروق ستار صاحب، ان کو بھائی کہاں فلموں میں بھیجو، شعر شاعری، مشاعرے اشاعرے کرواؤ، سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں رہی بات مصطفیٰ کمال صاحب کی، ان کو کوئی جمعداری و ماداری لے کے دو، کوئی کیمسی میں جھاڑو واڑو لگانے کی نوکری لے کے دو۔ اب وہ دوبارہ میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو میئر تو الطاف حسین تو ہے نہیں جو تم میئر بنو۔ اب تمہاری اوقات سب کی نہیں ہے کوئی عہدہ لینے کی۔ 2018 الطاف حسین کے بعد تمہارے لیے امتحان کی گھڑی تھی، اور اس امتحان میں تم بہت برے ناکام ہوئے۔ تم نے سمجھا کہ نہیں یار، مہاجر کچھ بھی کرے، مہاجر کا ووٹ مہاجر کو ڈلے گا۔ اسے کیسے ڈلے گا مہاجر کا ووٹ مہاجر کو؟ آپ مہاجروں کے خون کا سودا کریں، آپ مہاجروں کے ووٹ کا سودا کریں۔ آج نکل کے آپ کو پتہ ہے جب شکست ہو رہی ہے تو آپ مہاجر کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہ مہاجر ایک پڑھی لکھی قوم، ایک تہذیب یافتہ قوم ہے۔ آپ کے ان جو جعلی سیاست سے وہ متاثر نہیں ہونے والے۔ آپ ایک تو
آپ نے جو اپنے باپ سے غداری کی ہے اور مہاجروں کا خون بیچا ہے، الطاف حسین کا بائیکاٹ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ تم بول رہے ہو نا کہ ہم بھائی یہ الطاف حسین کو مائنس کر دیں گے، تو مائنس کرنا تمہارے بس کی تو نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کسی اور کے بھی بس کی ہے جو الطاف حسین کو مہاجروں کے دل سے مائنس کر دے۔ آپ سیاست سے مائنس کر کے دیکھ لیا نا، یہ بھی لوگوں نے تجربہ کر لیا کہ ہم الطاف حسین کو سیاست سے مائنس کر دیں۔ جی آپ نے 2016 سے الطاف حسین کو سیاست سے مائنس کر لیا ہے، اس کے بعد کا رزلٹ بتاؤ کراچی میں، اس کے بعد کا رزلٹ بتاؤ جہاں روڈ رستے ایک اچھا نظام تھا، کراچی کا صاف ستھرائی ہوتی تھی۔ چلو تھوڑے مسائل اس ٹائم پہ بھی تھے، مگر اس ٹائم پہ جو آپ نے کراچی کو سندھ کی ایک چھوٹی سی کالونی بنا کے رکھ دیا ہے، نہ روڈ ہے، نہ رستہ ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے، تو کس طرح آپ کو مہاجر ووٹر ووٹ دے گا؟ مجاہد کالونی میں اتنے گھر مسمار کر دیے گئے، آپ کہاں تھے؟ آج ان کو بول رہے ہو آپ تو تمہیں ووٹ دے؟ چلو نہیں بچا سکتے تھے نا، ان غریبوں کے گھر نہیں بچا سکتے تھے، کم سے کم ان کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے تھے۔ جہاں دیگر ساری جماعتیں آئی مگر نہیں آئی، تو ایم کیو ایم پاکستان، وہ فاروق ستار صاحب بھی آئے تھے، میں اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کا گلا ولا خراب تھا، میں بھی ان سے ملنے گیا تھا اوپر، تو وہاں ان کا گلا بھی خراب تھا۔ تو بہرحال یہ 2 نمبر سیاست چھوڑو، حق پرستی پہ آؤ، اپنے باپ کو باپ تسلیم کرو، پھر دیکھو کیا یہ 200 لوگ 2 لاکھ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوتے اور دیکھتے کیسے نہیں سندھ حکومت حلقہ بندیاں کرتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے چند جعلی صحافی، جعلی رپورٹروں نے، جی 2000 سے زائد لوگ تھے، جی 1000 سے زائد لوگ تھے، جی 5000 تھے، ایک نے تو بولا 20,000 لوگ تھے۔ ارے یار خدا کا خوف کر، 20,000 لوگ ادھر ہوتے تو پھر ایک مجمع دکھتا۔ جس طرح کی ان کی ٹون تھی، وہ ٹون للکارنے والی نہیں تھی۔ اگر کوئی اس کو للکار سمجھ رہا ہے تو میرے حساب سے غلطی، وہ تو کامیڈین آئے ہوئے تھے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کامیڈیاں کر رہے تھے، عوام کا جم غفیر، 200 لوگ جم غفیر۔ ابے بھائی کون سا جم غفیر؟ 200 لوگ کھڑے کر کے آپ بول رہے جم غفیر عوام کا؟ وہ تو کامیڈی کر کے چلے گئے، ان کو پتہ چل گیا بہرحال کہ مہاجر ووٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جتنے بھی 2 4 5 10 ووٹر آئے وہ پیڈ ووٹر تھے، ان سے اپنا نظام چلایا۔ اب مزید آگے جو 15 جنوری کو الیکشن آ رہے ہیں، ابھی یہ ضرور احتجاج کرنا تھا، ان کو دکھانا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پریشر میں لینا تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دیکھا 200 لوگ کہاں سے؟ سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اسٹیج سے اتر کے سیدھا زرداری کے پاؤں میں گر گئے ہوں گے، وہ بھائی خدا کا واسطہ میری عزت بچا دے۔ یہ دیکھیں نہ اختیار کی لڑائی ہے، نہ اصول کی لڑائی ہے، نہ ان کی مہاجر قوم کے حقوق کی لڑائی ہے، نہ شناختی لڑائی، صرف اقتدار کی لڑائی ہے ان کی۔ اور یہ اقتدار حاصل کریں گے جیسے پہلے ان کا وہ سستا اکشے کمار، وسیم اختر کیا کرتا تھا، روز لا کے پیپر لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں یہ کرنا او بھائی تیرے گھر چلانے کے تجھے اختیارات ہے، تیری عیاشیاں پوری کرنے کے لیے تیرے پاس پیسہ آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا تو نالا صاف کرنے کے لیے نہیں آ رہا تو تیرا کچرا کراچی سے اٹھانے کا نہیں آ رہا، تو جب تمہیں اختیار ملنے ہی نہیں ہے تو پھر میئر بن کے کرو گے کیا؟ ایک ہے نا کہ یار آپ کو اختیار مل رہے ہیں، آپ میئر بنو گے اور کراچی کو سدھار دو گے، جب تمہیں اختیار ہی نہیں مل رہے تو تم میئر بننے کا فائدہ چھوڑو، پھر دفع کرو سیاست ویاست، جاؤ جو کاروبار تم نے مہاجروں کے خون کو بیچ کے، شہداء کے خون کو بیچ کے، جو اپنا ضمیر بیچ کے تم نے وہ دولت کمائی ہے، باہر بڑے بڑے کاروبار سیٹ کرے، جاؤ ان کو دیکھو، دفع کرو سیاست کو، تم نے جتنا کما لیا تھا کما لیا، مزید اب تمہاری جگہ بنتی نہیں ہے، جس کی جگہ بنتی ہے انشاءاللہ۔ آج ان کی پیشی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، 12 جنوری کی ایک پیشی تھی، تو اس میں اللہ بہتر کرے گا جو معاملات۔ دیکھو عدالتوں کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے، کم سے کم یہ جو 2 4 انہوں نے ایونٹ کرے ہیں اس سے سمجھنا،
جماعت اسلامی تمہارے سامنے کراچی میں بڑی چھوٹی تھی ایم کیو ایم کے سامنے. جماعت اسلامی نے اپنے جلسے کی اس کی ہمت کو سلام ہے کہ قائد گراؤنڈ سلیکٹ کیا اور بھر نہیں سکے نا، تو مگر ایک عوام کا بڑا مجمع لانے میں وہ ضرور کامیاب ہوئے. کافی عوام آئی، جیسے بھی آئی، مگر ایسی عوام نہیں تھی جن کو تمہارے نام بھی نہ پتا ہو. وہ ایسی عوام نہیں تھی کہ جس کو جو لیڈر کھڑے ہیں ان کا پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بول تو رہے، کون بول رہا ہے پتہ ہی نہیں. تمہارے جو مجموعوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ، وہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم ان کو بولتے بھائی یہ تو مہاجر کے حقوق کے لیے نکلے ہیں، ہمارے کارکن ہیں. اور تمہارے کارکن کہاں رہ گئے؟ تمہارے پاس اپنے ان پہ بلدیاتی الیکشن کے جو سیٹیں ہیں ان پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے پورے کھڑا کرنے کے لیے کراچی ہے. تمہارے کارکن بڑے آئے، تمہارے کارکن، وہ بھائی تمہارے گھر کے لوگ نہیں آئے ہوں گے، کارکن تو بہت دور کی بات ہے. بس ناظرین یہ معاملات ہیں. آج بڑا لوگوں نے کہا بڑا احتجاج ہوگا، بڑا، میں 2-4 دوست ہیں صحافی، انہوں نے مجھے بولا مزمل بڑا احتجاج ہوگا یہاں، پرانی ایم کیو والا دیکھنا مست حال ہو جائے گا یہاں پہ، وہی اسی طرح لوگ نکلیں گے جس طرح ان کا اتحاد ہوا ہے. میں نے بولا نہیں یار، کچھ نہیں ہونا، یہ ایسے ہی چبل ہے مار کے انہوں نے واپسی گھر آنا ہے. کسی نے ان کے پیچھے نہیں رہا. یہ ضمیر فروش ہے، یہ مہاجروں کے خون کا سودا کرنے والے ہیں. یہ اقتدار کی لڑائی ہے، یہ اختیار کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے. اگر یہ انصاف کی لڑائی ہوتی، اگر یہ مہاجروں کے حقوق کی لڑائی ہوتی تو کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں، کوٹا سسٹم پہ خود ووٹ دے کے آتے اسمبلی پہ. اتحادی بنے بیٹھے ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سے سارے موراد لیے ہوئے ہیں، گورنر لیا ہوا ہے، ایڈمنسٹریٹر لیا ہوا ہے. پھر اسی کو دے بھائی کیا چاہیے. اب تو دیکھو دنیا، ہم نہیں بول رہے، اب تو مخالفین بھی بولنے لگ گئے. حل کراچی کا صرف ایک ہے، الطاف سے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ نے کے بعد.